لاہور سے آ گئے نوجوان کو دل کے تھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. He is a great motivational person for us. He is looking like a young lad with brilliant qualities. Mr. Abdullah Saleh. یا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہمیں اساتذہ کا دوسرا تحفہ ملا ہے، ان کے پاس اتنا علم ہے، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. یہ ٹرائنگل بنتا ہے جس میں سب سے اوپر بچے آتے ہیں، اس طرف ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں اور اس طرف ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے پاس اساتذہ کرام ہیں، تو ہم نے انہی کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمارے دن کا کوئی 8-9 گھنٹے جب اسکول میں گزرتے ہیں تو ہم نے اساتذہ کے ساتھ چلنا ہے. اب اول تو میری تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ آپ ان تک اس نالج کو پہنچائیں، ان تک وہ تمام مواقع پہنچائیں، ان تک وہ تمام علم کو پہنچائیں کہ یہ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو لا سکیں. یہ دور ایسا ہے جس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک اللہ کا یا ماڈرن کا یا کسی بھی چیز کا پیغام نہیں پہنچا. اگر آپ یہ جملہ اب نہیں آپ بول سکتے ساری زندگی کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا تھا، کیونکہ آج میں یہاں پر لاہور سے صرف آپ لوگوں کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس یہ تو وجہ نہیں رہی ناکامیابی کی. ایک تو چیز جو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی کہ ہم ناکامیاب کیوں ہوتے ہیں. اب رہ گئی ہمارے پاس کامیابی، ہم نے وہ کیسے حاصل کرنی ہے. میرے نزدیک بے شک کوئی بندہ لاہور سے ہو، امریکہ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، یا وہ پھلروان سے ہو، تو وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے اس کو لیڈر بننا ہوتا ہے. میں اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں چند لوگوں کا شاید لیڈر ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ میں نے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کری، وہ قابلیتیں پیدا کری جو مجھے آج لیڈر بناتی ہیں، یہ جو مجھے آج اتنا قابل بناتی ہیں کہ مجھے بلایا جائے کہ میں آ کر آپ لوگوں سے بات کروں. تو وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں جو میرے اندر ہیں، جو میری کچھ حاصل کی ہوئی کامیابی کی وجوہات بنی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے اوپر عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. کون کون عمل کرے گا؟ انشاءاللہ. اور آپ سب عمل کرو گے، مجھے آپ سب پر یقین ہے. اور مجھے جب موقع ملے گا میں آپ کے پاس بار بار آؤں گا، آپ تک بار بار ان کو پہنچاؤں گا کہ آپ سب کامیاب ہوں. کیونکہ آپ سب میرے اپنے بھائی اور میرے پاکستانی ہو. اس لیے اب سب سے پہلی چیز کیا چاہیے ہماری زندگی میں؟ ہمیں ایک ڈائریکشن چاہیے. فرض کریں آپ نے کراچی جانا ہے اور آپ ملتان والے راستے پہ نکل جاتے ہیں تو کیا آپ کراچی پہنچ پائیں گے؟ یا آپ نے گھر جانا اور آپ دکان کے راستے پہ نکل جاتے ہیں تو کیا آپ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے. آپ محنت بھی کریں گے، آپ بھاگیں گے، آپ دوڑیں گے، لیکن آپ کبھی بھی اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا راستہ غلط ہے. اللہ نے ہماری زندگی میں، ہماری تقدیر میں یہ ضرور لکھا ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے یا ہم نے یہاں پہنچنا ہے، لیکن جو راستہ ہے وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بھی جا سکتے ہیں، برے سے بھی جا سکتے ہیں، ہم حلال بھی کما سکتے ہیں، حرام بھی کما سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں آپشن دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے ایک صحیح ڈائریکشن بنانی ہے. مطلب ہم نے اس راستے پر کام کرنا ہے. یہ جو عمر ہوتی ہے نا 14, 15, 20 سال سے نیچے بلکہ 15 سے نیچے، اس عمر میں نا آپ کے پاس سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنا آنے والا کل بہترین کریں. کیسے کر سکتے ہو؟ آج اس لیکچر کے بعد جب میں چلا جاؤں گا آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک پیپر لینا ہے، ایک پینسل لینی ہے. وہ تو ہوتی ہے، پیپر پینسل ہے سب کے پاس؟ ہاں جی. اب آپ نے پیپر کے اوپر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، اور نام لکھنے کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے، اردو میں لکھنا ہے، جو بھی آپ کو زبان لکھنے میں آسان لگتی ہے اس میں لکھنے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے لکھنا یہ ہے کہ اگر میرا گول ہے کہ میں نے اب بڑے ہو کر میں نے ایک کمپنی بنانی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا گول ہے کہ میں نے بڑے ہو کر ایک کمپنی بنانی ہے، تو آپ پھر بنا لیتے ہو. آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا ایک ہدف بنانا ہے، اپنا ایک گول بنانا ہے، اور پھر آپ کی جو ڈائریکشن ہے، جو راستہ ہے وہ درست ہو جائے گا. اگر آپ ایک ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہو
اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے تو آپ کسی بھی ٹرین میں بیٹھ جاؤ گے. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے تو پھر آپ جو رستہ اپناؤ گے, جو ٹرین اپناؤ گے, وہ ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے جانا کدھر ہے تو آپ غلط ٹرین میں بھی بیٹھ جاؤ گے, یا جاؤ گے نہیں, یا وہیں بیٹھے رہو گے. تو زندگی بھی ایک ریلوے اسٹیشن کی طرح ہے. اگر آپ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے تو پھر آپ صحیح رستہ اپنا کر وہاں پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں آپ نے کدھر جانا ہے تو آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں جا پاؤ گے. یہ بات مانتے ہیں سب؟ ہاں جی. اب دوسری بات, ڈائریکشن بھی مل گئی ہمیں, گول بھی مل گیا, اس کے بعد کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, شاید وہ آپ کو ذرا اچھا لگے, مزے کا لگے. ایک چھوٹا سا بچہ اور بھی تمام بچے جو تھے وہ مدرسہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, جس سے ہم ہر بچہ پڑھتے ہیں نا عام بچوں کی طرح, وہ بھی پڑھ رہے تھے. وہاں سے ایک استاد آتے ہیں اور استاد آ کے دیکھتے ہیں اس بچے کو. اب جب استاد اس بچے کو دیکھتے ہیں تو اس بچے کے اندر دیکھتے ہیں یار یہ بڑا اسمارٹ ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. استاد جو ہے وہ بڑے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ مجھے دے دو, اس کی تربیت میں خود کرنا چاہتا ہوں. تو استاد جو ہے وہ بچہ دے دیتے ہیں ان کو. پھر وہ ان کی تربیت کرتے ہیں اور تربیت کرنے کے بعد وہ جو بچہ تھا وہ علامہ اقبال بنتے ہیں. علامہ اقبال کا پتہ ہے, وہ بچہ بھی بڑے ہو کے علامہ اقبال بنتا ہے. تو استادوں کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر اس پوائنٹ کو, آپ کے پیشن کو سمجھیں. اور پھر علامہ اقبال جب بڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہر بندے کو, چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے, وہ بزرگ ہے, ہر بندے کو ایک استاد چاہیے. ہر بندے کو استاد چاہیے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مین استاد ہے, ہر بندے کو ایک استاد چاہیے, اور وہ استاد اس سے اوپر ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر میں 5ویں میں ہوں تو وہ کم از کم 8ویں 9ویں میں ہونا چاہیے استاد, میرے سے زیادہ علم ہے اس کے پاس. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ استاد ڈھونڈنا شروع کر دیا. میں جو ان کی عمر تھی اس سال میں ارد گرد انہوں نے استاد ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب آپ لوگوں کے پاس تو استادوں کی صلاحیت یہاں پر موجود ہے, تمام استاد ہیں. آپ نے ان استادوں میں سے ایک ایسا استاد چننا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو بتاتا رہے کہ آپ یہ کرو, اب یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے استاد ڈھونڈنا شروع کر دیا, اور پھر ڈھونڈتے 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 مجھے لگا کہ اس زمانے میں ایسا کوئی استاد نہیں ہے جو میرے لیے ہے, جس سے میں سیکھ سکتا ہوں. تو علامہ اقبال نے کہا پھر میں نے پیچھے اپنے ماضی کا سفر شروع کر دیا. میں نے ماضی میں جا کے اس استاد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. ماضی میں جا کے جاتے پھر علامہ اقبال کو مولانا رومی ملے, جن کو ہم سب جانتے ہیں, شاید آپ اس طریقے سے نہ جانتے ہو, لیکن جب آپ پڑھنا شروع کرو گے علامہ اقبال کو اور لوگوں کی کامیابیوں کو تو پھر آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی ان کی بھی. پھر انہوں نے مولانا رومی سے سیکھا. اور پھر اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے زمانے میں کوئی استاد نہ ملے جسے ان کو نہیں ملا تھا تو پھر تم مجھے اپنا استاد بنا لینا. استاد بنانا ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہمارے لیے کامیابی ہے, ہم کیسے کسی کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں. استاد بنانا ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا استاد مانتے ہیں تو آج میں آپ کو بتا کر گیا ہوں, اپنا گول لکھ لو. تو گھر جاتے ہی پہلا کام کیا کرو, اپنا گول لکھو, اپنا ہدف لکھو, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یا پھر جب بھی کوئی زندگی میں مشکل وقت آئے تو اپنی آنکھیں بند کر کے سوچو اگر ادھر عبداللہ ہوتا تو وہ کیا کرتا. ٹھیک ہے, اس بندے کے بارے میں جس کو استاد مان رہے ہو اس کا نالج, اس کے بارے میں علم حاصل کرو, اور پھر آپ کو ایک اچھا استاد ملتا ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہماری جو 30 35 70 سال کی عمر ہے, ایوریج 65 سال کی بنتی ہے. تو جو 65 سال کی زندگی ہے ہماری, اس میں آپ شروع سے شروع کر کے بالکل زیرو سے اینڈ تک نہیں جا سکتے. ہمیں ہمیشہ ایک استاد کی ضرورت ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو, آپ کا یہاں سے گھر جو ہے وہ بالکل سامنے والی گلی میں ہے, اسکول سے نکل کے سامنے والی گلی میں ہے. اگر آپ پہلے رائٹ ہو جاؤ اور گھوم کے سالم انٹرچینج پہنچ جاؤ, وہاں سے پھر دوبارہ گھوم کے آگے موٹر پہ چلے جاؤ, اگلے انٹرچینج سے اترو, پھر دوبارہ اتر کے ادھر واپس آؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ. گھر تو آپ پہنچ گئے, گھر تو اینڈ پہ پہنچے ہو نا سارا گھوم کے, لیکن آپ کا جو وقت ضائع ہو گیا اس سارے سفر میں وہ واپس نہیں آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے استاد ایسا ڈھونڈنا ہے جو آپ کو یوں گھما کے نہ لائے, وہ آپ کو سیدھا لے کر جائے اپنی منزل کی طرف. وہ گھر جو تھا وہ آپ کی میں نے منزل کا آپ کو بتایا ہے. تو اپنے لیے کچھ استاد ڈھونڈیں, اور اللہ کی طرف سے
آپ کے پاس استاد یہاں پر موجود ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، کافی زیادہ ہیں. آپ مجھے مان لو استاد، یا علامہ اقبال کو استاد مان لو، یا پھر جو سب سے بڑھ کر ہے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پر عمل شروع کریں. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. پھر گوگل ہے، آپ گوگل سے سیکھ سکتے ہو، یوٹیوب ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو، موبائل فون ہے آپ اس سے سیکھ سکتے ہو، آپ ہر چیز سے سیکھ سکتے ہو اگر سیکھنا چاہو. اچھا، اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنی لیڈرشپ پر. یہ تو استاد کی بات آ گئی. اب آتا ہے آپ کی کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ کمٹمنٹ کا مطلب آپ کا ایک پختہ ارادہ کہ میں یہ کروں گا، کہ میرے میں اتنا جذبہ ہے میں کر گزروں، کہ میرے میں اللہ کی طرف سے اتنی پاور ہے کہ میں پورا کر لوں اس کام کو. مجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو پورا کروں. آج میں رستے میں دیکھ رہا تھا، ہم لاہور سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ کوڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی لوگ رہتے ہیں. ادھر سے آپ صرف اگر گاڑی میں گزر رہے ہو تو آپ شیشہ نیچے کر لو تو آپ سے رہا نہیں جاتا، اتنی اسمیل ہے. لیکن وہاں پر بھی لوگ رہ رہے ہیں. انسان جو ہے وہ کسی بھی حالات میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے حالات خود بنا سکتا ہے. اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کامیابی کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کوئی بندہ ڈاکٹر بن کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی بندہ بنگلہ بنا کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی بندہ کمپنی بنا کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی بندہ پیسے حاصل کر کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی بندہ صحت سے کامیاب ہوتا ہے، کوئی بندہ دماغی طور پر کامیاب ہوتا ہے. آپ کسی بھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن جب تک آپ کے پاس پختہ ارادہ نہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات اگر آپ لکھ بھی لو نا تو آج سے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ بغیر پختہ ارادہ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اپنے اندر ایک پکا یقین پیدا کرو کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے، میں یہ ایسے نہیں اونچی آواز میں جلدی سے میں اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. ہم نے اپنے اندر کمٹمنٹ پیدا کر لی. کمٹمنٹ کے بعد اپنا ایک پرپس بنانا. گول آپ پورا کر لیتے ہو، لیکن جو آپ کا پرپس ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کی ذات سے بڑا ہونا چاہیے. جو آپ کا پرپس، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کی ذات سے بڑا ہونا چاہیے. تب آپ کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اب اگر آپ مقصد دیکھو لوگوں کے، تو مجھے اگلے دن ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا نا جب، تو مجھے اسکول میں نا اپنے استادوں سے، بڑوں سے، کتابوں میں شاہین 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 سننے کو ملتا تھا. شاہین کیا پتہ ہے؟ شاہین کیا ہے؟ باز ہے، بالکل پرندہ ہے. تو کہتے ہیں مجھے ہر جگہ پر شاہین کے بارے میں سننے کو ملتا تھا. میں نے اپنے استادوں سے پوچھنا شروع کر دیا یہ شاہین ہوتا کیا ہے، شاہین کی صفات کیا ہیں، شاہین کرتا کیا ہے. کہتے ہیں مجھے بھی میرے استادوں نے بتانا شروع کر دیا کہ شاہین بلند پرواز ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، تیز نگاہ ہوتی ہے، کسی کا شکار نہیں کھاتا. تو جب ساری باتیں کہتے ہیں مجھے پتہ لگنے شروع ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں بھی شاہین بن سکتا ہوں. میں بھی اس عمر میں انہوں نے جب یہ بات سوچی کہ میں بھی شاہین بن سکتا ہوں تو پھر انہوں نے اپنے اندر یہ پختہ ارادہ پیدا کر لیا کہ میں شاہین بنوں گا. آج وہ 5 کمپنیوں کے مالک ہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 کمپنیز کے مالک ہیں. اور ان کی کمپنی کا نام بھی شاہین ہی انہوں نے رکھا ہوا کیونکہ ان کو وہ پسند بہت ہے. تو اس عمر میں جس بندے نے پختہ ارادہ، پکا ارادہ کر لیا نا کہ میں کروں گا اور اپنا مقصد بنا لیا کہ میں فلروان ہے نا، نام پہلے دے دیتا ہوں، فلروان سے اٹھ کر 10 کمپنیاں بناؤں گا. میں فلروان کا نام روشن کروں گا، میں اپنے ملک کا نام روشن کروں گا. تو پھر سمجھو آپ نے کر دیا. اس عمر میں جس نے پکا ارادہ اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے اللہ سے کر لیا پھر وہ بندہ کر گزرتا ہے. تو اس پختہ ارادہ کو پیدا کرو، اس اپنے اندر مقصد لاؤ، اپنا ایک ہدف بناؤ، اپنا گول بناؤ، اپنا رستہ ڈھونڈو اور پھر اس کے اوپر کام کرو. اگر آپ نے صحیح منزل تک پہنچنا ہے نا تو آپ کو رستہ اللہ کی طرف سے ملے گا. میں چاہتا تھا اپنے تھوڑا اور 1-1.5-2 سال پہلے کہ میں لوگوں تک علم کو پہنچاؤں. مجھے کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا. مجھے کوئی بندہ نہیں بلاتا تھا کہ آؤ عبداللہ آپ آ کے 2 منٹ بولو. میں اگر کسی کو کہتا بھی تھا نا کہ سر مجھے 2 منٹ بولنے دیں تو کوئی بولنے نہیں دیتا. رستہ شروع میں نہیں ملتا، مشکلات آتی ہیں، لیکن کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو مشکلات کو پورا کر لے. پھر آج مجھے لاہور سے ادھر بلایا گیا کہ آپ آ کر بولو.
تو رستہ آپ کا پھر بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، پھر آپ چلتے جاتے ہو اور آپ کامیاب ہو جاتے ہو۔ تو آپ نے یہ سب جب کام کر لینے ہیں، اپنا اپنے ہدف بنا لینا ہے، اپنا رستہ ڈھونڈ لینا ہے، اپنا پرپس مقصد بنا لینا ہے، پختہ ارادہ کر لینا ہے خود سے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ان سب کے بعد جب آپ کامیاب بھی ہو گئے ہو، جب 10 کمپنیاں بھی بنا لی ہیں، جب دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی بن گئے ہو، اب دوبارہ گھوم کے آؤ اپنے ملک کی طرف واپس، اپنے شہر کی طرف واپس، اپنے گاؤں کی طرف واپس، اپنے ایریا کی طرف واپس، آپ نے دوبارہ واپس بہت کامیاب ہو جاؤ گے نا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے اندر اگر اپنے ملک کے، اپنے ایریا کے، اپنے جگہ کے، اپنے علاقے کے خلاف ہے نا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بس ادھر سے جان چھڑا لو، تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان سب کچھ کر لیتے ہیں نا، اور اگر انسان کے دل کے اندر برا ہونا اپنے ملک کے لیے یا اپنے اللہ کے لیے، تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے پھر اس دل کو صاف کرو، پھر اپنے اس دل کو صاف کرو، پھر اپنے اس دل کو صاف کرو، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد واپس آؤ اور اپنے ملک کی خدمت کرو، پھر اپنے ملک کی خدمت کرو، اور پھر آپ ایک کامیاب انسان ہو۔ میرے نزدیک ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے لیے دوبارہ کام کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو اپنے ملک کے لیے وقف کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے، پاکستان کے احساسات ہیں، پاکستان کے لیے قائد اعظم کی محنتیں ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کے بعد اپنا بھی کوئی کام کرو اس ملک کے لیے، اور پھر اپنے دل کے اندر سے یہ بات نکال دینا کہ مجھے فیم ملے گا، مجھے لوگ جانیں گے اگر میں ملک کے لیے کچھ کروں گا، تو پھر آپ نہیں کرو گے۔ کام کرنے اس نیت سے، اس دل سے کہ میرے ملک کو کوئی مجھ سے فائدہ ہوگا، تو پھر آپ صحیح معنوں میں، صحیح زندگی میں، تب آپ کامیاب ہو، پھر آپ کامیاب ہو۔ اب اس کے بعد لازمی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نا، ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو اندر ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ بندہ گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور ہے، یہ جملہ سننے کو ملے کبھی؟ گھر میں کوئی اور نہیں سنا ابھی تک؟ چلیں تھوڑا سنا ہے؟ اچھا، تو کچھ لوگوں نے سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر برا چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو اچھا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل کے اندر غلط خیالات ہیں، آپ لوگوں کو اچھے خیالات دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے ان دونوں میں فرق۔ کامیابی آپ کی تب ممکن ہے جب آپ ساری چیزیں کرو اور پھر اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے محبت پیدا کرو، اپنے ملک کے لیے محبت پیدا کرو۔ جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اندر بری چیزیں رکھ کر لوگوں کو اچھا بتاتے ہو تو آپ غلط ہو۔ اپنے اندر اچھا رکھو، پھر لوگوں کو اچھا بتاؤ، آپ کی بات پہ اثر بھی آئے گا، لوگ آپ کی بات سنیں گے بھی، لوگ آپ کو مانیں گے بھی۔ کیونکہ میں بھی بچہ ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں، زیادہ لمبا لیکچر لوگوں کو، بچوں کو کنفیوز بھی کر دیتا ہے، تھکا بھی دیتے ہیں، تو میں نے صرف آپ کے لیے اتنی بات کرنی تھی، اینڈ آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بڑھتے جانا ہے۔ اقبال آپ لوگوں کے لیے کہہ کر گئے تھے کہ جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ کہ جو بھی اقبال کی صلاحیتیں تھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچائے، اور آپ سب شاہین ہو اور آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ ایک پختہ ارادہ رکھ کر محنت کرو، سب کامیاب ہوگے انشاءاللہ۔ جب بھی مجھ سے ہو سکے گا میں آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔